ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف کی شخصیت سے آپ پوری طرح واقف ہیں۔ دنیا بھر کی مخالفت اور پریشر کے باوجود وزیر اعظم نے جس بہادری، جمع مردی اور محب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، موجودہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے اس جگہ مرد اور بہادر وزیر اعظم نے پاکستان کو نہایت مختصر عرصے میں ایک میزائل اور ایٹمی قوت بنا کر علاقائی علامہ کا خواب پورا کر دکھایا ہے۔ یہ ملک جناب وزیر اعظم محمد نواز شریف کا تا قیامت ممنون اور احسان مند رہے گا۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ غور میزائل کی فائرنگ سے پیشتر اور بعد میں 28 مئی کو ایٹمی دھماکوں سے پیشتر دنیا بھر کے لیڈروں کی طرف سے اور دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے وزیر اعظم پر جو پریشر ڈالا گیا تھا، اور اندرون ملک بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو وزیر اعظم کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نہ ہی میزائل فائر کریں اور نہ ہی ایٹمی دھماکے کریں، اس سے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہم پر پابندی عائد کر دیں گے، اور یہ کہ اگر ہم ایٹمی دھماکے نہ کریں یا میزائل فائر نہ کریں تو تمام دنیا جو ہم سے خوش رہے گی اور کسی قسم کی پابندیاں عائد نہ ہوں گی۔ تو وزیر اعظم نے ان تمام باتوں کو سن کر ملک کی سلامتی، ملک کی بہتری اور ملک کے مفاد میں یہ جرأت مندانہ فیصلے کیے کہ نہ صرف ہم میزائل فائر کریں گے بلکہ ایٹمی دھماکے بھی کریں گے۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں ہمیں چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ وزیر اعظم کا ہاتھ بٹائیے، ملک کی مدد کیجیے، اور اس مشکل دور میں جو کہ بہت ہی مختصر عرصے کے لیے ہے، وزیر اعظم کی مدد کیجیے، اس ملک کی مدد کیجیے، اور انشاءاللہ ہم ان مشکلات پر جلدی قابو پا لیں گے اور آپ پاکستان کو ایک مضبوط، طاقتور اور خوشحال ملک کی حیثیت سے دیکھ سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم جناب محمد نواز شریف جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ محمد نواز شریف میرے نزدیک علامہ اقبال کا خواب صرف اور صرف خودی، جذبہ خودی کے گرد گھومتا ہے۔ اور علامہ کے نزدیک غلامی سے نجات جو ہے اس کی واحد صورت جو ہے وہ جذبہ خودی ہے، جذبہ خودی کی بیداری ہے، اور مجھے کم از کم یہ جذبہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ کم از کم میرا تو اس جذبے کے ساتھ بھرپور اتفاق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جذبہ خودی کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، معاشی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، معاشرتی اور اقتصادی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور جب بھی کوئی امتحان آتا ہے پاکستان کے اوپر، ملک کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے وہ جذبہ خود ہی ایک سیکنڈ کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کرنے کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کرتا ہوں میں۔ لیکن اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو جس دن پاکستان پہ ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد امتحان کی گھڑی آئی، یقین مانے کہ میرے گرد اور میری آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف جذبہ خود ہی گھوم رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، تو نے کہا جناب بالکل آپ وزیر اعظم صاحب آپ اشارہ کریں ہم کر دیں گے۔ اور
یہ پہلا موقع تھا پاکستان کو اتنا بڑا امتحان آیا تھا. پاکستان ایک تو 1947 میں بنا، یہ بہت ایک بڑی اس برے صغیر میں بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایک بہت تبدیلی آئی. اور دوسری تبدیلی 50 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکہ اور ایٹمی قوت پاکستان کا بن جانا. قوم کو یہ بات بالکل بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ خبر مجھے ملی کہ ہندوستان میں آج ایٹمی دھماکے کیے ہیں، میرے دل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی ان ایٹمی دھماکوں کا جواب ایٹمی دھماکوں سے دیں گے.